سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 5 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 2 زخمی۔ ISPR کا کہنا ہے فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط میں تاخیر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ سربراہ JUI کو مدارس رجسٹریشن بل کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ عبدالغفور حیدری نے بتایا پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ صدر بل پر دستخط کر دیں گے۔ PTI مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے مارے۔ اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے کہ آنچ بھی نہ آئے، قوم کے بچوں کو مرنے اور مارنے کے لیے میدان میں لے آئے۔ میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانا، اگر پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں۔ طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا ہی اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر نہیں۔ احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ اور بھارت نے پاکستان کو ہرا کر جونیئر ہاکی ایشیا کپ جیت لیا، فائنل میں پاکستان کے خلاف 5-3 سے کامیابی حاصل کی۔ ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں، حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں بانی PTI سے صرف 2-3 وکلا ملتے ہیں جن کا سیاست سے تعلق نہیں۔ بانی PTI سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بند ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ بیرسٹر سیف بولے حکومت کے جانے تک دھرنے دیں گے، انتشار پھیلانے کا سبب یہ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اسٹیٹ گیسٹ کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں سے گفتگو، کہا PTI کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوتا۔ ماضی میں اس جماعت نے 35 پنکچر کا بیانیہ بنایا، جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا، شہر بند ہونے سے عدالت نہیں پہنچ سکا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ پر برس پڑے۔ 24 نومبر احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں کہا امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ میڈیا پر کہا عدالتی آرڈر پر اجازت نہیں دے رہے، آپ نے میرے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ احتجاج کرنا مظاہرین کا حق ہے، کاروبار کرنا تاجروں کا۔ اگر قانون کہتا ہے پہلے احتجاج کی اجازت لیں تو پھر لیں۔ PTI نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا۔ ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ PTI سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ڈی چوک احتجاج پر PTI رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمات درج۔ اسلام آباد میں FIR کی تعداد 20 ہو گئی۔ دستاویز کے مطابق 5 خواتین سمیت 853 افراد گرفتار کیے جا چکے، 640 کی شناخت مکمل۔ GHU حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زین قریشی کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت مسترد۔ کراچی میں رہنما PTI عالمگیر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا، پولیس نے سابق MNA کو حراست میں لے لیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے FIA کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ FIA کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ FIA نے درخواست میں کہا عدالت میں آرڈر میں لکھا ہے کہ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی، وہ ضمانت ملنے کے بعد اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان 6 مہینے میں 5ویں ملاقات۔ ریاض میں ہوئی ملاقات میں اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا ملاقات غیر معمولی، سعودی عرب سے مزید سرمایہ کاری آئے گی، دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ سعودی فوڈ چین البیک کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ کراچی اور اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی بڑی تعداد نے ایس پی اورنگی کے آفس کے باہر احتجاج کیا۔ مقابلے میں ہلاک افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا پولیس نے دونوں لڑکوں کو گرفتار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ مقابلے میں مارے گئے لڑکوں کے جسم پر تشدد، جلانے اور چاقو کے نشان ہیں۔ مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف کا مطالبہ۔ احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام رہا۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، بابر اعظم کی تینوں فارمیٹس میں واپسی، محمد عباس کا 3 سال بعد کم بیک۔ کنڈیشنز کو مد نظر رکھ کر ساجد خان کو جگہ نہیں دی گئی۔ سفیان مقیم پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ کا حصہ۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید کہتے ہیں یقینی بنایا ہے کہ تینوں اسکواڈز متوازن ہوں، چاہتے ہیں شاہین چیمپئنز ٹرافی کے لیے تازہ دم ہوں۔ قومی ٹیم 10 دسمبر سے 7 جنوری تک جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی، 3 T20، 3 ون ڈے، 2 ٹیسٹ کھیلے گی۔ ایک ہی ملک کا اثر و رسوخ کرکٹ کو متاثر کرے گا، آئی سی سی کے سبکدوش چیئرمین گریگ باکلے کی بھارت پر کڑی تنقید۔ برطانوی اخبار کو انٹرویو میں اگلے سائیکل میں ٹی وی رائٹس کی رقم کم ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ کہا چیئرمین جے شاہ فیصلے کرتے ہوئے خیال کریں کہ وہ بھارت کے زیر اثر نہ ہوں۔ جمعرات کو آئی سی سی اور براڈ کاسٹرز کی تمام بورڈ ممبر سے اہم میٹنگ متوقع۔ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا، معاملے پر آئی سی سی نے چپ سادھی، پی سی بی بھی خاموش۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کا عراق کا دورہ، عراق کے وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے ملاقاتیں، پاکستانی اور عراقی حکام کی عسکری تعلقات کو فروغ دینے سے متعلق بات چیت۔ جنرل ساحل شمشاد اور عراقی قیادت کا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ عراقی قیادت نے پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر خودکش حملے کی تیاری پی آئی بی میں کی گئی۔ دہشت گردوں نے پرانی سبزی منڈی میں فلیٹ کرائے پر لیا، طالب علم بن کر رہائش اختیار کی۔ گرفتار ملزمہ بھی 2 مرتبہ فلیٹ پر آئی۔ فلیٹ سے دھماکہ خیز مواد کے ذرات، کپڑے اور دیگر سامان ملا۔ تمام نمونے ڈی این اے کے لیے محفوظ کر لیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بارود بلوچستان سے بھر کر لایا گیا تھا۔ فلیٹ کا کرایہ اور دیگر اخراجات کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی بھیجتی تھی۔ شیخوپورہ میں کزن کو قتل کر کے انگوٹھا کاٹ کر رکھ دیا، ملزم مقتول کے انگوٹھے سے اے ٹی ایم سے پیسے نکلواتا رہا، کٹا ہوا انگوٹھا استعمال کر کے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے۔ پولیس نے بتایا ملزم نے 3 ساتھیوں کی مدد سے خالازاد یاسین کو قتل کیا، لاش بوری میں ڈال کر نہر میں پھینک دی۔ کٹا ہوا انگوٹھا مزید پیسے نکلوانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ مقتول یاسین والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پولیس نے تینوں ملزم گرفتار کر دیے۔ دنیا میں چیزیں تبدیل ہو گئیں لیکن ہم اب بھی وہیں کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں فورینزک کے لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے الگ ہیں۔ فورینزک ڈپارٹمنٹ کو پولیس سے بالکل الگ کرنا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کا تقریب سے خطاب، کہا تفتیشی کو آج بھی جائے وقوع لکھنا نہیں آتا، کیس درست تیار نہ ہو تو شک کا فائدہ ملزمان کو ملتا ہے، متاثرہ افراد کو نقصان پہنچتا ہے۔ 22 سال سے اسلام آباد فورینزک اتھارٹی بنی ہوئی ہے مگر جو کرنے کا کام تھا نہیں کیا۔ بلوچستان میں کوئی موٹر وے نہیں، وفاق صرف 10 کلومیٹر موٹر وے دے دے، بلوچستان کے شہری بھی موٹر وے پر سفر کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے فراز بگٹی کا مطالبہ۔ فیڈریشن چیمبر کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کاروبار کے لیے صوبائی حکومت ہر قسم کی مدد فراہم کرے گی۔ جنوبی کوریا میں چند گھنٹے کا مارشل لاء پارلیمنٹ کی طاقت سے ناکام۔ صدر یون سونگ یول نے اچانک اپوزیشن پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا اور مارشل لاء نافذ کر دیا۔ عوام کے ساتھ پارلیمنٹ بھی حرکت میں آئی، 190 ارکان رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ایوان آئے۔ تمام ارکان نے مارشل لاء کے خلاف ووٹ دیا۔ صدر کی اپنی پارٹی نے بھی اس عمل کو غلط قرار دیا۔ صرف 6 گھنٹے میں صدر نے پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کی، مارشل لاء ختم کرنے کا حکم جاری کیا۔ صدر کے مواخذے کی تحریک پر جمعے تک ووٹنگ متوقع۔ بھارتی پروپیگنڈے اور سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے، بنگلہ دیش کے سیاسی جماعتیں مودی سرکار کے خلاف متحد ہو گئی۔ تمام سیاسی جماعتوں کا عبوری حکومت کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان۔
عبوری وزیر اعظم محمد یونس سے ملاقات میں تمام جماعتوں کا بھارت سے تعلقات پر نظر ثانی کا مشورہ۔ بھارت میں بلوائیوں کا بنگلہ دیش کی اسسٹنٹ ہائی کمیشن پر دعویٰ۔ تریپورہ میں مشتعل افراد نے دفتر میں داخل ہو کر بنگلہ دیش کا جھنڈا پھاڑ دیا، توڑ پھوڑ کی۔ احتجاج بنگلہ دیش میں بغاوت کے الزام میں ہندو رہنما کی گرفتاری پر کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ غزہ میں ایک بار پھر اسرائیل نے حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 36 فلسطینی شہید ہوئے۔ البریج کیمپ پر اسرائیلی طیاروں نے اسکول کو نشانہ بنایا جہاں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ بمباری سے درجنوں خیمے جل گئے۔ ادھر لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کی بمباری جاری۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں 12 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے کہا جنگ بندی ختم ہوئی تو اس کا ذمہ دار لبنان ہوگا۔ دھمکی دی کہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد لبنان اور حزب اللہ میں کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل کی مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کی قرارداد منظور کر لی۔ 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کی گئی۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نے بھی قرارداد کی مخالفت کی۔ قرارداد میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے حق کو بھی تسلیم کیا گیا۔ جنرل اسمبلی نے 2 ریاستی حل کے لیے جون میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر آئی طالبات سے ملاقات۔ آکسفورڈ پاکستان پروگرام کی جانب سے ملالہ اسکالرشپ 2 پاکستانی طالبات زینب عزیز، عائدہ حامد اور ایک فلسطینی طالبہ سوہا البانا کو دی گئی ہے جو اپنی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی میں مکمل کریں گی۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا اس پروگرام کے تحت باصلاحیت لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کا مستقبل سنوارنے میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک۔ دبئی میں جاپان کو 180 رن سے شکست دے دی۔ 244 رنز کے تعاقب میں جاپان کی ٹیم صرف 63 پر ڈھیر۔ 10 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ محمد حذیفہ نے 5 بلے باز ٹھکانے لگائے۔ گرین شرٹس پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ بنا چکے۔ فائنل میں رسائی کے لیے جمعے کو بنگلہ دیش سے ٹکرائیں گے۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیتنے پر قومی ٹیم کے اعزاز میں تقریب، کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا تھوڑے وقت میں ایک کے بعد ایک فتح ملی۔ بلائنڈ ٹیم کی جیت نے مزہ دوبالا کر دیا۔ PCB بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھرپور سپورٹ کرے گا۔ دعا کریں چیمپئنز ٹرافی میں ایسے ہی کامیابی حاصل کرے۔ ملک بھر میں سردی نے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں پارا -5، کالام میں -4 اور ہنزا میں -2 ڈگری تک گر گیا۔ بلوچستان میں بھی سرد ہواؤں کا راج۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 0 اور قلات میں 1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی کوئٹہ کی ہوائیں زیر اثر، ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ پیرو میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، بڑی چٹان گاڑی پر آ گری۔ ہائی وے پر پہاڑ سے اچانک پتھروں کی بارش ہوئی۔ ایک بڑے پتھر نے ہائلکس کو کچل ڈالا۔ 2 افراد دبنے سے ہلاک۔ ڈرائیور کی حالت تشویشناک ہے۔ ہولناک منظر پچھلی گاڑی کے ڈیش بورڈ کیمرے میں محفوظ ہو گیا۔ اور معروف اداکار فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ سے 2 اعزاز پانے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ہاؤس آف کامنز کا ڈائیورسٹی اینڈ کلچرل امپیکٹ ایوارڈ ناز شاہ۔ ہاؤس آف لارڈز کا گلوبل کلچرل یونٹی ایوارڈ برطانوی وزیر لارڈ واجد خان نے پیش کیا۔ فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ایوارڈ لینے والے پہلے پاکستانی اداکار ہیں۔ فہد مصطفیٰ کہتے ہیں میں ARY ہوں، شروع سے ARY فیملی کا حصہ ہوں۔